بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا چوتھا سبق ہے۔ تیسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی محنت کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے کیسے ایک ایک فرد پر پھر آگے افراد نے اکیلے دعوت دی اور دار ارقم میں اجتماع شروع کیا، اور تقریباً یہ اولین سابقین بنتے ہیں 130 افراد مرد اور عورتوں کو ملا کر۔ آج ہمارا عنوان ہے آپ علیہ السلام کی اجتماعی دعوت کا سلسلہ۔ جب چھوٹی سی ایک جماعت بن گئی اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اب اتنا مجمع اکٹھا ہو چکا ہے جو آنے والے حالات کا کچھ مقابلہ کر لے گا، اور اس دین کو اپنے سینے میں لے کر یا اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اب آپ ڈرائیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع فرمایا۔ سورہ شعراء کی آیت مبارکہ ہے اور اس صورت میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو، وہاں سے کس رد عمل کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اپنی قوم کو لے کر وہ پھر وہاں سے نکلے، دریا پار کر گئے، فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ اب آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اجتماعی دعوت دینا شروع کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے ان کی تکذیب ہوئی آپ کی بھی تکذیب ہوگی، اور جیسے ان سے مقابلہ کیا گیا آپ سے بھی کیا جائے گا، اور جیسے ان کو مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور آخر کار جیسے وہ کامیاب ہوئے اور ان کے دشمن ناکام ہوئے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے رفقاء، آپ کے احباب اور اصحاب کامیاب ہوں گے، اور آپ کے دشمن ناکامی کا سامنا کریں گے۔ اسی طرح اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور اصحاب الایکہ کا تذکرہ فرمایا، جس میں اشارہ تھا کہ ان تمام قوموں نے اپنے باطل نظریات پر اصرار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور گویا کہ حضرات صحابہ کرام کو ایک اشارہ تھا کہ تیار ہو جاؤ، ان سارے حالات کا اب سامنا کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ ظاہری طور پر جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو ان کو باطنی طور پر بھی تیار کیا گیا حالات کا سامنا کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک جہاد کا یا مدافعات کا اقدامی یا دفاعی کا تو حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی تک تو برداشت چل رہی تھی، تو یہ ماحول بنا دیا گیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب بن عبد مناف کو، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک ایک کا نام لے کر جمع کیا۔ جب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب لشکر حملہ آور ہے، ہونا چاہتا ہے تو یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قریب ہی آن پہنچا ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے ابو لہب نے کہا
تف ہے اے محمد، کیا اس مقصد کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ جل شانہ نے تبت یدا ابی لہب و تب یہ آیات نازل فرما دی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو، تو برباد ہو، میرے محمد کو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ بڑوں نے بڑی عجیب مثالیں دی ہیں، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست اور ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو ہمارے استاد محترم ہمیں فرمانے لگے کہ بھائی یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شیرنی ہو اور اس نے بچے اس کے ہوں، تو اگر تم اس کو کچھ کرو گے، اس کو مارو گے، اس کو پتھر پھینکو گے، اس کو لاٹھی دکھاؤ گے تو وہ راستہ بدل جائے گی۔ یا مرغی کو آپ دیکھ لو، چھوٹی سی مثال، شیر کے پاس تو کون جائے گا؟ مرغی، آپ جوتا اٹھاؤ بھاگے گی، ڈرے گی، لیکن اگر آپ چوزے کو پکڑ لو پھر مرغی کیا کرے گی؟ پھر مرغی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ جل شانہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، گالیاں دی گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا انکار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کسی ولی، کسی دوست کو نہ چھیڑنا اور اس کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال نہ کرنا، پھر میں بدلہ لوں گا اس کی طرف سے۔ جیسے کہ مرغی کو آپ چھیڑو یا کسی بھی ماں کو آپ چھیڑو تو وہ برداشت کر جائے گی، راستہ بدل جائے گی، لیکن اگر اس کے بچے کو چھیڑو گے تو پھر وہ برداشت نہیں کرے گی۔ بس اسی مثال سے سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، انہیں کیوں یہ بات کی؟ یہ پہلا موقع تھا، مجمع بکھر گیا، بات نہ بن سکی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا، علی کو کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے 1 سا غلہ وہ لایا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 3.25 کلو، 3.25 کلو غلہ تھا، اور فرماتے ہیں 1 دستی بکری کی تھی، لیگ پیس بکری کا، اور 1 پیالہ دودھ تھا، یہ 3 چیزیں۔ اور جو قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے جمع ہوئے وہ تقریباً 40 سے 45 افراد تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے کھانا تیار ہو جانے کے بعد اس گوشت کو اپنے دانت سے کاٹا اور واپس رکھ دیا، اور حضرت علی سے فرمایا ان کو کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کھانا تو تھوڑا سا ہے، 1 بندہ ہی کھا سکتا ہے، اس کو 1 بندے کے لیے کفایت کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت دیکھیں کہ وہ گوشت، وہ تھوڑا سا غلہ اور 1 دودھ کا پیالہ، سب نے پیا، سیراب ہو گئے، سب نے کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے۔ اور جب یہ ایسا ہوا تو ابو لہب نے پھر یہاں اپنی خباثت دکھائی، کہنے لگا اٹھو کھانا کھانے کے بعد، چلو چلو اٹھو اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پر بھی جادو کر دیا ہے، چلو اٹھو، ان کی بات نہیں سن۔ یہ دوسرا موقع تھا اجتماعی دعوت کا اور اکٹھا کرنے کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر فرمایا کہ پھر کھانا تیار کرو۔ اب دیکھیں اس میں ایک یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اکرام آپ علیہ السلام سے دعوت کے لیے ثابت ہے، اکرام سے دل قریب ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کو جمع کروایا، اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے سامنے ایسی بات لے کر آیا ہوں، کوئی آدمی اپنی قوم کی طرف ایسی بات لے کر نہیں آیا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ تو ان مجالس سے یہ فائدہ ہوا کہ ابو طالب جو چچا تھے آپ علیہ السلام کے، انہوں نے تو موافقت اختیار کر لی، یعنی یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں،
انہی کے دین کی محبت میرے دل میں ہے، میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اے بھتیجے میری پوری مدد آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کی مدد بھی کروں گا اور آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن دین میرا وہی ہے۔ اور یہ ابو جہل ابو لہب یہ کھل کر دشمنی پر آ گئے اور سارے خاندان تک آپ علیہ السلام کی بات پہنچ گئی، یہ مجالس ہو گئی۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہ کھول کر قوم کے سامنے بیان کریں اور مشرکین سے منہ پھیریں۔ اب حکم آ گیا کہ رشتہ داروں سے نکل کر باہر جائیں۔ اب کوئی مجمع، کوئی حلقہ، کچھ لوگوں کا گروہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر دعوت دینا نہ شروع کر دی ہو۔ صحابہ نے جگہ جگہ دعوت دینا شروع کر دی، آپ علیہ السلام نے جگہ جگہ دعوت دینا شروع کر دی، تو اس سے مشرکین کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ بھی ابھی تک تو تھا عبادت ریاضت تک کا کام، وہ تو ٹھیک تھا، اب انہوں نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کر دی اور ساتھ میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی متحرک ہو گئے، تو یہ سارے متحرک ہو کر آئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، انہوں نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے بندوں کو توڑ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں مخالفتیں پیدا ہو گئی ہیں، جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، باپ بیٹے، بیٹا باپ سے جدا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے جدا، گھر گھر میں انہوں نے یہ ابحاث چھیڑ دی ہیں، آپ ان کو منع کریں۔ تو پہلی مرتبہ تو ابو طالب نے ان کو ٹال ٹول کر بھیج دیا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور ان کو ٹھنڈا کر کے واپس کر دی۔ لیکن دعوت مسلمانوں کی چلنے لگی، جگہ جگہ تذکرے ہونے لگے، اسلام بڑھنے لگ گیا، تو وہ دوبارہ پھر جمع ہو کر آئے۔ اب کی مرتبہ تو وہ بہت غصے میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم دو فریق ہو گئے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ایک ان کے مخالفین، ہم دونوں لڑتے ہیں، پھر یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن ہم ان کی یہ بات چلنے نہیں دیں گے۔ تو جب اس غصے کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں تو ابو طالب اب ذرا گھبرا گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا، بھتیجے میری بات سنو۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے، یہ باتیں کر گئے ہیں، ابھی تک تو میں چپ تھا اور ان کو سمجھا رہا تھا، بہلا رہا تھا، اب بات میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب میرے چچا ابو طالب مجھ سے یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں اب آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کو کچھ رونا بھی آ گیا، کیونکہ تنہائی تو تھے، یعنی جو مجمع تھا وہ بھی غربا کا، کمزوروں کا، اور رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھ نہیں۔ والد گرامی پہلے وفات پا گئے، دادا تھے وہ وفات پا گئے، اب ایک چچا کا سہارا تھا تو وہ بھی چھننے لگا، تو آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا ان حالات میں ایک فطری اور بشری چیز تھی۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا میری ایک بات یاد رکھیں، آپ تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں یہ باتیں سن کر اپنا مقصد چھوڑ دوں گا۔ چچا اگر میری قوم والے نا میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں پر مہتاب بھی رکھ دیں، میں اپنی بات اور دعوت حق دینے سے باز نہیں آؤں گا، میں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اب یہ ان حالات میں گھرے ہوئے ایک نبی مکرم و محترم کی بات تھی، وہ کن جذبات سے نکلی ہوگی، کن احساسات سے نکلی ہوگی، یہ بات ابو طالب کو پانی پانی کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ کام کرو، آپ دعوت دو، میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ان کافروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب پھر بھی دعوت نہ رکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ قریش والے تیسری مرتبہ اکٹھے ہو کر آ گئے ابو طالب کے پاس
اب کی مربع تو انہوں نے بڑا عجیب کام کیا، یعنی حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ اپنا ایک نوجوان ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ جی یہ آپ لے لیں نوجوان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، یہ اچھا انصاف تم لوگ کر رہے ہو کہ کہتے ہو کہ محمد میرے حوالے کر دو اور یہ نوجوان میں لے لوں۔ تو اس پر مطعم ابن عدی نے کہا کہ ابو طالب سوچ لو، تمہاری قوم بڑا انصاف کا فیصلہ کر رہی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا اچھا انصاف کر رہے ہو، میرا بیٹا میرا بھتیجا جس کو میں نے پالا ہے وہ تو تم لے کر قتل کر دو، اور تمہارا بچہ لے کر میں پال لوں، یعنی تمہارے بچے کی میں خدمت کروں اور اپنا دے دوں کہ تم اس کو قتل کر دو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ عقل سے باہر کی چیز ہے۔ اب کی مربنا جیسے ہم کہہ لیں اپنی زبان میں کہ ابو طالب بھی آگے سے سیدھے ہو گئے، انہوں نے کہا ایسی تیسی میں گئی تمہارے یہ سارے مشورے اور تمہارے یہ پلاننگ، تم سے جو طے کر لو، محمد اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں۔ اب ان کی امیدیں ادھر سے ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا شروع کیا کہ یار سوچو کچھ کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور حج کا موسم قریب آ رہا تھا، اور حج کے زمانے میں مختلف قبائل مختلف علاقے کے لوگ جوک در جوک آتے تھے، تو آپ علیہ السلام اور صحابہ بھی انتظار میں تھے کہ ان میں دعوت چلائیں گے، اور ان کا بھی پتا پانی ہو رہا تھا کہ بنے گا کیا، یہ تو دعوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اب یہ سارے جمع ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے، یہ شاعر بھی تھا اور بڑا تیز سمجھدار بندہ ان میں سمجھا جاتا تھا، تو اس کے پاس مشورے کے لیے آئے کہ تم بتاؤ کیا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب حجاج آنا شروع ہوں گے نا تو ہم جگہ جگہ اپنے بندے کھڑے کر دیں گے، تو وہ یہ آواز لگائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، یہ کاہن ہے۔ تو کاہن آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پہلے جادوگر نہیں، پہلے زمانے میں جنات کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوتی تھی مختلف لوگوں نے، مختلف الٹے سیدھے عمل کر کے، اور جنات کو اجازت تو خیر نہیں تھی، وہ اوپر چلے جاتے تھے آسمانوں پر، تو فرشتوں کو جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے تھے تو وہ آپس میں بیٹھ کر تذکرہ کرتے تھے، تو کوئی ایک آدھی بات کسی جن کے کان میں پڑ جاتی تھی تو وہ لے کر زمین پر اپنے ان دوستوں کو بتا دیتا تھا انسانوں میں سے کہ جن کے ساتھ انہوں نے یاری لگائی ہوئی ہے، جن کے مقاصد وہ پورے کرتے تھے، شرک کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، اس سے وہ جنات خوش ہوتے تھے، گندے رہتے تھے، گندے رہنے سے جنات خوش ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، آپ علیہ السلام نبی بنے، اس وقت جنات کا داخلہ ختم ہو گیا آسمانوں پر، اور وہ شہاب ثاقب توڑ کر مارے جانے لگے، تو یہ سلسلہ اس وقت بند ہوا تھا۔ خیر، تو ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا، تو یہ ایک آدھی بات کہیں مل جاتی تھی ان کو جنات سے، بقیہ یہ 99 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر وہ لوگوں میں چلتا کر دیتے تھے، ان کو کہتے تھے کاہن، یہ کہانت اس کا نام تھا۔ تو وہ کوئی ایک آدھی بات بھی ان کی سچ نکل آئی نا کبھی، تو بس لوگوں کا اعتقاد جم جاتا تھا بھئی یہ بندہ غیب جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ یہ کاہن ہے، ان کی بات کوئی نہ سنے۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کاہن والی بات نہیں چلے گی، کاہن تو بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اور کچھ بولو۔ تو انہوں نے سوچ کر پھر کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم کیسے کہو گے دیوانے ہیں، وہ باشعور اور انتہائی عقلمند اور ذہین انسان ہے، کیا پاگلوں والی کوئی حرکت ان میں تم نے دیکھی ہے؟ پاگلوں کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا کوئی حرکت ان میں ہے؟ تم تو جھوٹے پڑ جاؤ گے، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ بات نہیں چلنے والی۔ میں کہا اچھا۔ پھر انہوں نے سوچا، کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ یہ محمد ہمارے اس علاقے میں یہ شاعر ہیں، ان کی بات نہ تم سننا۔ انہوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، میں نہیں جانتا شعر کیا ہوتا ہے، شعر کے اوزان کیا ہوتے ہیں،
شعر کی ابحار کیا ہوتی ہیں اور شعر کے قافیہ بندی کیا ہوتی ہے، تو کون نہیں جانتا اشعار کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ان کے کلام کے اندر تو کوئی شعروں والی بات نہیں ہے، تو یہ بات بھی نہیں چلنے والی، کوئی اور بات کرو۔ تو پھر سوچ میں لگ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ جادوگر ہیں۔ اب ولید بن مغیرہ نے پہلے تو کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں چلے گی، پھر سوچنے لگ گیا، کافی دیر سوچتا رہا، اس نے کہا ہاں یہ بات چل سکتی ہے، تم اس بات کو یوں کرنا کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے، ان کی نام ان کا محمد ہے، ان کی بات نہ سننا، ان کا کلام ایسا جادو ہے کہ جس کے کان میں پڑ جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی مزے کی ہے اور چلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اس کو بیان فرمایا، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے کہ کیسا بے وقوف انسان تھا، کیسی گندی اس کی سوچ تھی، اور کیسا غلط اس کا فیصلہ تھا، کیا اس نے بات کہی، اور ہلاک ہو جائے اس نے کیسی بات کہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے فیصلہ کیا۔ تو اس فیصلے کے مطابق ان لوگوں نے اتفاق کیا اور اب مختلف جگہوں پر اپنے ہرکارے اور کارندے کھڑے کر دیے، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ تو بات یہ ہے کہ جن کے کلمے کو لیظہرہ علی الدین کلی، جس نبی سے اللہ نے وعدہ کیا میرے نبی میں تیرے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دوں گا، تو پھر ان کفار کی سازشیں کیا وہاں کام کر سکتی تھی۔ ان کا کیا ان کے اوپر پڑا، الٹ پڑا کہ یہ تو بدنام کرنا چاہ رہے تھے اور یہ تو بات کو روکنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے سارے حجاج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دی، یعنی ان کی خبر پہنچ گئی اور وہ سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا، کون ہے ایسے، سنیں تو صحیح، بات تو کریں، آخر کیا ایسی بات وہ کریں گے کہ اگر حق ہوا تو قبول کر لیں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا تعارف تمام حجاج کرام کے اندر کروا دیا۔ اچھا، جب یہ بھی سکیم نہیں چلی تو آخری ان کا حربہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے فارسی کا مقولہ ہے، چون دلیلش نماند بجنگ آمد، جب دلیل باقی نہیں رہتی تو پھر لڑنا بھڑنا، مکے گھسنے اور لاتیں شروع۔ بس پھر وہ اس پر اتر آئے، انہوں نے کہا کہ بس اب ایک ہی راستہ ہے کہ جو قابو آ جائے اس کی ایسی تیسی پھیر دو۔ لہذا ابو جہل کوئی تکڑا بندہ مسلمان ہو جاتا تو صرف برا بھلا کہنے پر اکتفا کرتا، اور کوئی ماڑا بندہ مسلمان ہو جاتا بس اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کو تکالیف دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھوئیں سے سزا دیا کرتا تھا، دھواں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جن کی کمر وہ ہڈیوں کا ایک پنجرہ بن گئی تھی، ڈھانچہ بن گئی تھی، وہ فرماتے تھے کہ مجھے کوئلوں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا، میری چربی اور میرے گوشت کے پگھلنے اور خون سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ کہنا آسان ہے، کیسے برداشت کی ہوگا، اور کلمہ حق پر کیسے جم گئے۔ ہم پر تو آئے ہی کچھ نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو خیر ہی خیر دیکھی۔ ہمیں تو صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بستر چھوڑنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ان سے پوچھیں انہوں نے کلمہ کیسے حاصل کیا تھا، اور پھر قدر بھی انہی لوگوں نے کی تھی نا اس کی، ہمیں قدر بھی تو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، امیہ بن خلف کا یہ حضرت بلال غلام تھے، اور ظاہری بات اس کا بس چلتا تھا، اس نے ان کو گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ پہاڑوں میں پتھروں میں گھسیٹتے پھرتے، کھینچتے پھرتے، اور تپتی ریت پر، آپ نے شاید کبھی اندازہ کیا ہو، ریت پر جب دھوپ پڑتی ہے نا تو یہ آگ کی طرح گرم ہو جاتی ہے، اور جب یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں سردی لگتی ہے،
صحرائی علاقے میں رات میں سردی ہوتی ہے اور دن میں آپ چل بھی نہیں سکتے، اتنی گرم ریت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر شاید لوہے کے ذرات بھی ہوتے ہیں ریت کے اندر، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی۔ تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیں عرب کی گرمی جو خط استوا کے بالکل نیچے ہے، خط استوا پر ہے، سب سے زیادہ گرمی کا خطہ جو روئے زمین پر ہے تو وہ یہ حجاز والا علاقہ ہے۔ یہاں کی گرمی اور اس کے اوپر یہ کہ لٹا کر پھر پتھر رکھ دینا کہ ہل بھی نہ سکے، ایسی سزا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے تو ناز و نعم کے پلے ہوئے تھے، نازک مزاج تھے، نازک اندام تھے، تو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، ان سے سب کچھ لے لیا گیا۔ اس قدر مشقت آئی کہ جسم کی کھال ادھڑنے لگ گئی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ کی کیچلی نہیں اتر جاتی، ایسے اتر گئی جسم کی کھال۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، یہ سب وہ گھیرے کے اندر آ گئے۔ حضرت یاسر تو تکالیف برداشت کرتے کرتے، اذیت برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کو کبھی پانی میں ڈبوتے کہ کلمے کو چھوڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو، کلمے کفر کہو، لات اور عزا اس کی عبادت کے بارے میں بات کرو کہ میں ان کی عبادت کروں گا، یہ نہ مانتے، حتیٰ کہ تکالیف کی شدت کی وجہ سے انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کلمے کفر کہہ دیے۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ومن اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جن کو گھیر لیا گیا اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی ان کے دل میں ایمان موجود ہے، جان چھڑانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، تو ان کے لیے معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی دعوت اور اس کی چند ایک جھلکیاں۔ اس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے کن کن مجموعوں میں جا کر دعوت دی، اچھا پھر رد عمل کیا تھا قریش کا، ان کی کیا کیا صورتیں تھیں، اور حج کے موسم میں ان کا کیا رد عمل تھا، اور جب کوئی بھی اسکیم ان کی نہ چلی تو پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا، یہ ساری چیزوں کی جھلکیاں ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ ایک بات میں یہاں صرف عرض کر دوں کہ سوالات پہلے بنا لیے جاتے ہیں اور ان پر گفتگو بعد میں ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ایسی چیزیں اس میں سوالات میں ہوتی ہیں جو گفتگو میں رہ جاتی ہیں، تو اس میں پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو چیزیں آ گئیں وہ حل کر دیں، جو نہیں آئی ان کو چھوڑ دیں۔ اس میں کون سا کہ فیل پاس والی بات ہے، اس میں تو ساری پاس ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں سب پاس ہیں، یہ تو لائن ہی ایسی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے یہ نہیں ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے کہ اس میں یہ سوال اس بات پر تو گفتگو ہوئی نہیں ہے، تو وہ جو ہو گئی ہے وہ آپ کر دیں حل، جو نہیں اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد کل بھی بعض حضرات نکل گئے تھے جلدی میں، تو منہ میٹھا ضرور کر لیا کریں، اس محفل کی برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس لیے یہ سسٹم انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔